هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. النوع السابع، ساتویں قسم، اسماء تجزم الفعل المضارع. کچھ اسماء ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، حال کونها مشتملة على معنى ان، اس حال میں کہ وہ ان کے معنی پر مشتمل ہوں. وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ، اور یہ اسماء جازمہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں. وَيَكُونُ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلْفِعْلِ الثَّانِي، اور پہلا فعل دوسرے فعل کا سبب ہوتا ہے. وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ شَرْطًا وَالثَّانِي جَزَاءً، اور پہلے فعل کا نام شرط رکھا جاتا ہے اور دوسرے فعل کا نام جزا رکھا جاتا ہے. فَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ، پس اگر دونوں کے دونوں فعل یعنی شرط و جزا مضارع ہوں، او کان الاول مضارعا دون الثانی، یا پہلا فعل مضارع ہو اور دوسرا نہ ہو، فالجزم واجب فی المضارع، تو اس صورت میں فعل مضارع میں جزم ضروری ہے. وَهِيَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ، اور وہ 7 اسماء ہیں. من نمبر 1 من، وما نمبر 2 ما، وَأَيٌّ نمبر 3 أَيٌّ، وَمَتَى نمبر 4 متا، وَأَيْنَمَا نمبر 5 أَيْنَمَا، وَأَنَّا نمبر 6 أَنَّا، وَمَهْمَا نمبر 7 مَهْمَا، وَحَيْثُمَا اور نمبر 8 حَيْثُمَا، وَإِذْمَا اور نمبر 9 اِذْمَا. اب تک عوامل سماعیہ کی 6 قسموں کا بیان ہو چکا ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان 6 انواع میں جن حروف عاملہ کا ذکر کیا تھا وہ سب کے سب حروف تھے. یعنی اس سے پہلے 6 انواع کے اندر جن عوامل کا بیان ہوا تھا وہ ان عوامل کا تعلق حروف سے تھا، وہ حروف عاملہ تھے. اب یہاں سے لے کے 3 انواع تک صاحب کتاب ایسے عوامل کا بیان شروع کر رہے ہیں جن کا تعلق اسماء سے ہے. اس 7ویں نوع کے اندر جس اسماء عاملہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس اسم عامل کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع پر لفظاً بھی عمل کرتا ہے اور معنی بھی عمل کرتا ہے. تو فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد لفظاً کیا عمل کرتا ہے؟ لفظاً فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور معنی فعل مضارع پر کیا عمل کرتا ہے اور معنی فعل مضارع پر کیا اثر ڈالتا ہے، یہ صاحب کتاب ہر ایک کو الگ الگ بیان کریں گے. تو جو 7 اسماء ہیں ان کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے. من ہے، ما ہے، ایون ہے، متا ہے، اینما ہے، انا ہے، مہما ہے، حیثما ہے اور اذما ہے. یہاں صاحب کتاب نے ایک خاص بات یہاں یہ بتائی، حال کونہا مشتملۃ علی معنی ان، اس حال پر کہ وہ مشتمل ہو ان کے معنی پر. یعنی
یہ ساتوں کے ساتوں اسماء عاملہ فعل مضارع کو جزم اس صورت میں دیں گے جب کہ وہ ان کے معنی پر مشتمل ہوں۔ دیکھیے یہ جو ساتوں عوامل ہیں نا، کبھی تو استفہام کے معنی مشتمل ہو سکتے ہیں، کبھی موصول کے معنی مشتمل ہوتے ہیں، کئی موصوف کے معنی مشتمل ہوتے ہیں۔ تو اگر استفہام کے معنی مشتمل ہے، موصول کے معنی مشتمل ہے، موصوف کے معنی مشتمل ہے، اس صورت میں یہ فعل مضارع کو جزم نہیں دیں گے۔ فعل مضارع کو جزم اسی صورت میں دیں گے جب یہ ان کے معنی مشتمل ہوں۔ ان کا بیان پہلا چکا ہے، ان جو ہے یہ شرطیہ ہے، اور جب یہ ساتھ کے ساتھ عوامل ان کے معنی مشتمل ہوں تو یہ فعل مضارع کو جزم دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے معنی پر ان شرطیہ کے معنی مشتمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو جس طرح ان کے معنی میں ابہام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ان اسماء سے بھی ایسے ہی معنی کا یعنی ابہام کے معنی کا ارادہ کیا جائے تو یہ اس صورت میں فعل مضارع کو جزم دیں گے۔ اور جس طرح ان یہ دو فعلوں پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح یہ اسماء بھی دو فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ اگر دو فعل پر داخل ہوتے ہیں اور ان میں سے پہلے فعل کو شرط اور دوسرے فعل کو جزا کہا جاتا ہے۔ اب ایک شکل، دو شکل یہاں پر، یہ ساتوں کے ساتوں اسماء جس فعل پر داخل ہو رہے ہیں، اگر وہ دونوں کے دونوں فعل مضارع ہیں، یعنی شرط بھی فعل مضارع، جزا بھی فعل مضارع، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں تو پہلا فعل بھی فعل مضارع ہے، دوسرا فعل بھی فعل مضارع جو ان اسماء کا مدخول بننا ہے، یا صرف پہلا فعل مضارع ہے اور دوسرا مثال کے طور پر فعل ماضی ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر فعل مضارع پر جزم دینا واجب اور ضروری ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو باقی شکلیں ہیں اس میں جو ہے ضروری نہیں ہے، لیکن ان دو شکلوں کے اندر ضروری ہے۔ اب پہلے ہم اتنی باری کی ترکیب کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہر ایک کو تفصیل وار بیان کیا ہے صاحب کتاب نے ان 7 حروف میں سے، ہر ایک کو پڑھتے رہیں گے اور ساتھ میں ترکیب کرتے جائیں گے۔ تو النوع السابع، یہ مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، اور اسماء یہ موصوف، تجزیم فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، الفعل المضارع مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا مفعول بھی، حالہ یہ مضاف، کون مصدر ناقص مضاف، مضاف الیہ مضاف، اور اس کے اندر جو ہا ضمیر ہے یہ کون کا مضاف الیہ بھی ہے اور اس کا اسم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مشتمل شیء فعل اس میں فاعل ہے، اعلیٰ اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ فاعل علی حرف جر، اور معنی یہ مضاف اور ان مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مشتملتاً اس میں فاعل کا، شیء فعل کا، مشتمل شیء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی کون مصدر ناقص کی، مصدر کون مصدر ناقص اپنے مضاف، کون مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ، اور اسم و خبر سے مل کر مضاف الیہ ہوا حالہ مضاف کا، حالہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا تجزیم فعل مضارع کا، تجزیم فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر صفت ہوئی اسماء موصوف کی، اسماء موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ، واو مستانفہ، تدخل فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، علی الفعلین جار مجرور کا متعلق ہوا فعل، تدخل فعل کے، تدخل فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَيَكُونُ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلْفِعْلِ الثَّانِي، واو مستانفہ یکون فعل ناقص، الفعل الاول مرکب توصیفی ہو کر اسم، سبباً یہ ہے مصدر، لام حرف جر، اور الفعل الثانی یہ موصوف صفت ہو کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، سبباً سے سبباً مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ شَرْطًا وَالثَّانِي جَزَاءً، واو مستانفہ یسمى فعل مضارع مجهول، الاول نائب فاعل، اور شرطاً یہ مفعول به دوم ہوا، یسمى فعل مجهول اپنے نائب فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف
اور یہاں یسمہ فعل مجهول یہ محذوف ہے، تو یسمہ فعل مجهول محذوف اور الثانی نائب فاعل اور جزاء مفعول به دوم. یسمہ فعل مجهول اپنے نائب فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر معطوف والے اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. اس کے بعد ہے فَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ. فا یہ تعقیبیہ ہے اور ان جو ہے شرطیہ ہے. کان فعل ناقص، الفعلان اس کا اسم اور مضارعین خبر. کان فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر معطوف علیہ. اس کے بعد او حرف عطف ہے. کان فعل ناقص اور الاول اسم اس کا مضارع خبر دون مضاف اور الثانی مضاف الیہ. مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا. کان فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور مفعول فیہ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف، اور یہ معطوف والے اپنے معطوف سے مل کر یہ جملہ ہو جائے گا شرط. آگے ہے فالجزم واجب. فا جزائیہ، الجزم مبتدا، واجب اسم فاعل، اس کے اندر وضع پوشیدہ فاعل، اور فی المضارع جار مجرور ہو کر واجب کے متعلق، واجب اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. آگے ہے وَهِيَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ. واو مستانفہ اور ہی مبتدا، تسعۃ مضاف ممیز، اسماء یہ مضاف الیہ تمیز، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد جو ہے من، ما و ایون و متا و اینما و انا و مہما و حیثما و ازما. اس طرح کے جملوں کی ترکیب پہلے بھی آ چکی ہے. 9 جملے ہیں اور ان سے پہلے ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں مبتدا ہے، ان کو محذوف مانیں گے. اولھا، ثانیھا، ثالثھا، اور سب کی خبر بنے گی. مثال کے طور پر اولھا مبتدا اور من اس کی خبر، جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا. اس طرح اس کی ترکیب کر لیں گے. آگے ہے فمن وهو لا يستعمل الا في ذوي العقول. تو لفظ من ان 9 اسماء میں سے جو پہلا لفظ ہے، پہلا اسم ہے وہ من ہے. وهو لا يستعمل الا في ذوي العقول، اور وہ استعمال نہیں ہوتا ہے مگر ذوی العقول کے لیے. ذوی العقول یعنی جن کے اندر عقل ہے، اور جن کے اندر عقل ہے وہ 3 مخلوق ہیں، انسان، ملائکہ اور جنات. تو من انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی بکثرت اس کا استعمال ہوا ہے. نحو من یکرمنی اکرمہ، جیسے کہ من یکرمنی اکرمہ، جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا. اب اسی کا عربی میں ترجمہ کر رہے ہیں. ای یکرمنی زید اکرمہ و ان یکرمنی عمر اکرمہ. یعنی اگر زید میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا، اور عمر اگر میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا. تو اس معنی سے صاحب کتاب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، جو عربی میں ترجمہ کیا ہے، کہ یہاں جو اسم ہے من اسماء 9 میں سے، یہ ان کے معنی کو مشتمل ہے. اسی لیے اور اس کے بعد غور کیجیے، یہاں 2 جملے ہیں. پہلا ہے من یکرمنی اکرمہ، تو پہلا جملہ ہے یکرمنی جو ان کا مدخول ہے، اور دوسرا اکرمہ. اور یہ دونوں کے دونوں فعل مضارع ہیں. یکرمنی بھی فعل مضارع اور اکرمہ فعل مضارع ہے. اس لیے من نے ان کو جزم دیا ہے، اس فعل مضارع کو جزم دیا ہے. تو یہ اس کا لفظی عمل ہو گیا. اور معنوی اس کی خاصیت یہ ہے کہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی جب من ہم نے کہا نا تو من سے کوئی متعین شخص مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ذوی العقول. مثال کے طور پر انسان جتنے بھی افراد ہیں اس میں زید، عمر، بکر، خالد، جتنے بھی افراد ہیں سب کے لیے من استعمال ہوا ہے. تو یہ من کا لفظی و معنوی عمل ہو گیا. اس کے بعد آگے ہے وما، اور اس میں ما وهو لا يستعمل الا في غیر ذوی العقول، اور استعمال نہیں ہوتا ہے مگر غیر ذوی العقول کے لیے. غیر ذوی العقول یعنی جن کے اندر عقل نہیں ہے. سارے کے سارے مخلوق، ان 3 مخلوق کے علاوہ انسان، ملائکہ، جنات کے علاوہ غیر ذوی العقول ہی ہیں. غالباً یہاں لفظ استعمال کیا ہے یعنی اکثر. ولا يستعمل
الا فی غیر ذوی العقول، اور استعمال نہیں کیا جاتا ہے مگر زیادہ تر غیر ذوی العقول کے لیے. غالباً کا ترجمہ زیادہ تر کریں گے، اکثر. نحو ما تشتری اشتر، جیسے کہ ما تشتری اشتر، اس کا ترجمہ ہوگا جو تو خریدے گا میں بھی خریدوں گا. اب اسی کا ترجمہ کر کے بتلا رہے ہیں کہ ای ان تشتری الفرس اشتری الفرس، یعنی اگر تو گھوڑا خریدے گا تو میں گھوڑا خریدوں گا. وَإِن تشتری الثوب اشتری الثوب، اور اگر تو کپڑا خریدے گا تو میں بھی کپڑا خریدوں گا. تو یہاں پر ہمیں دو چیز دیکھنا ہے کہ جو یہ ما ہے یہ اسماء عاملہ میں سے ہے، اسماء تسعہ میں سے ہے، جو فعل مضارع کو جسم دیتا ہے بشرطے کہ وہ ان کے معنی کو شامل ہو، مشتمل ہو. یہاں پر جو ہے صاحب کتاب نے عربی میں ترجمہ کیا ہے، اس سے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ان کے معنی کو مشتمل ہے. ای ان تشتری الفرس اشتری الفرس، اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. تو کیسے؟ ہم نے جب کہا ما تشتری اشتری، جو تو خریدے گا میں بھی خریدوں گا، اس میں ما جو ہے نا، لفظ ما جو اس میں ما استعمال کیا ہے، اس سے کوئی متعین چیز مراد نہیں ہے. غیر ذوی العقول میں سے جو بھی چیز ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر غیر ذوی العقول کے جو افراد ہیں، گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر گدھا بھی ہو سکتا ہے، بھینس بھی ہو سکتی ہے، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے، اور کپڑا بھی ہو سکتا ہے. اس میں سے ہم دو متعین کر کے بتا دیا انہوں نے. پہلی مثال کے اندر فرس کو، اور یعنی گھوڑے کو، اور دوسری مثال کے اندر کپڑے کو. تو یہ ما کا عمل ہوتا ہے. تو اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اصلاً اور توسعاً تو کبھی کبھی دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. قرآن کریم میں بکثرت اس کا استعمال ہوتا ہے، للہ ما فی السماوات ما فی الارض. تو یہاں لفظ ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا. اس کے بعد تیسرا حرف ہے وَأَيٌّ وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ، اور تیسرا اسم ہے ایون، اور وہ استعمال نہیں ہوتا ہے مگر ذوی العقول کے لیے. الا فی ذوی العقول، مگر ذوی العقول کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی ہے، وَتَلْزَمُهُ الْإِضَافَةُ، اور لازم ہوتی ہے اس کو اضافت. مثل ایہم یضربنی اضربہ، جیسے کہ ایہم یضربنی اضربہ، ان میں سے جو مجھ کو مارے گا میں اس کو ماروں گا. ای ان یضربنی زید اضربہ، یعنی اگر زید مجھ کو، یعنی اگر مجھ کو زید مارے گا اضربہ، میں اس کو ماروں گا. وَإِن يَضْرِبْنِي عَمْرٌ أَضْرِبْهُ، اور اگر مجھ کو عمر مارے گا میں اس کو ماروں گا. تو یہاں پر ہمیں دو چیز پر غور کرنا ہے. ایک تو ایون کا استعمال ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، جیسے من کا استعمال ہوتا ہے. ابھی مثال لی صاحب کتاب نے کہ ایہم یضربنی اضربہ، تو یہاں دیکھیے اس کے ترجمہ صاحب کتاب نے ترجمہ کیا ہے ای ان یضربنی زید اضربہ. تو یہاں ایو جو استعمال ہوا، ایو، یہ اس سے کوئی خاص متعین جو ہے فرد مراد نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ذوی العقول ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں. یہاں صاحب کتاب نے دو انسان جو ذوی العقول ہے اس میں سے دو فرد کو متعین کر کے دکھایا کہ ای یضربنی زید اضربہ، یعنی زید اگر مجھے مارے گا تو میں ماروں گا. زید بھی مراد ہو سکتا ہے ایو سے، اور امر بھی مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز غور کرنا ہے کہ اس کی جو معنوی خاصیت ہے اس میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. من اور ما یہ بغیر اضافت، یعنی ان کو کسی کی طرف مضاف نہیں کرنا ہوتا ہے، مگر اس کو مضاف کر کے اضافت کر کے استعمال ہو سکتا ہے. یہاں دونوں مثال جو دی ہے اس میں یہ ہم کی طرف مضاف ہے. اور تیسری چیز غور کرنی ہے کہ اس کا جو عمل ہے یعنی فعل مضارع کو یہ جسم دیتا ہے صاحب کتاب کی قول کے موافق اگر وہ ان شرطیہ کے معنی پر مشتمل ہے. تو یہاں مشتمل ہے، جس کو صاحب کتاب نے ای ان یضربنی زید اضربہ سے اشارہ کیا ہے. مگر یہاں ایک بات دھیان میں رکھیے
کہ دیگر مصنفین نے یہ کہا ہے کہ یہ ایو خواہ موصولہ ہو یا موصوفہ ہو یا استفہامیہ ہو یا شرطیہ ہو، بہر صورت یہ اس کی اضافت ضروری ہے، بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتے، مگر یہاں صاحب کتاب نے جو ہے ایو شرطیہ کو خاص کر دیا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب آگے چوتھا اسم ہے وَمَتَا وَهُوَ لِلزَّمَانِ، اور متا اور وہ زمانے کے لیے آتا ہے، مثل متا تذهب اذهب، جیسے کہ متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا میں بھی جاؤں گا، ای ان تذهب اليوم اذهب، یعنی اگر تو آج جائے گا تو میں آج جاؤں گا، وَإِن تَذْهَبْ غَدًا أَذْهَبْ غَدًا، اور اگر تو کل جائے گا تو میں بھی کل جاؤں گا۔ متا کے بارے میں مختصر صاحب کتاب نے تعارف کرا ہے اس کا، کہ یہ معنی اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ زمانے کے لیے آتا ہے، زمانے کے اندر یعنی وقت بتلانے کے لیے آتا ہے، زمانہ اور وقت دونوں بتلانے کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں اس مثال کے اندر ہمیں غور کرنا ہے دو چیزوں پر۔ پہلا تو یہ کہ یہ زمانے کو کیسے بتلا رہا ہے، تو صاحب کتاب نے کہا کہ متا تذهب اذهب جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان تذهب اليوم اذهب اليوم، کہ اگر تو آج جائے گا تو میں آج جاؤں گا، تو اس میں زمانے یعنی آج کی تعین ہو گئی۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ جب یہ متا یہ ان شرطیہ کے معنی پر مشتمل ہو تو اس صورت میں یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور یہاں جزم دے رہا ہے، تو اسی کی طرف صاحب کتاب نے ترجمہ کر کے بتلایا ای ان تذهب اليوم اذهب، اگر تو آج جائے گا تو میں آج جاؤں گا۔ بات یہاں پوری ہوگی۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو یہاں ہے فمن ولا يستعمل الا في ذوي العقول، یہاں تقدیری بات نکالیں گے فمنها من، منہا یہ جار مجرور سے مل کر خبر مقدم ہو جائے گا، اور من یہ مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے، اور یہ جملے اس میں خبری ہو جائیں گی۔ وهو لا يستعمل الا في ذوي العقول، واو مستانفہ هو مبتدا لا نافیہ، يستعمل فعل مضارع مجهول، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، الا حرف استثناء، فی حرف جر، ذوی مضاف، اور العقول مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہوا، متعلق ہوا یستعمل فعل کے، یستعمل فعل اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا ہوئی ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آیا ہے نحو من یکرمنی اکرمہ، تو مثال مبتدا محذوف نحو مضاف، اور یہ من شرطیہ ہے، یکرم فعل مضارع، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل وشید فاعل نون وقایہ، اور یا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شرط، اکرمہ یہ فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، اور ہو مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، اور ان شرطیہ یکرمنی زید فعل و فاعل، اور زیدن یہ بن جائے گا یہ یکرمنی فعل اور فعل و فاعل اور مفعول تینوں اس کے اندر ہیں، یکرمنی زید کے اندر فعل فاعل مفعول تینوں ہیں، اور یہ تینوں مل کر بن جائیں گے شرط، اور اکرمہ اس کے اندر بھی فعل فاعل اور مفعول تینوں ہیں، اور یہ بن جائیں گے جزا، شرط میں جزا سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور ان یکرمنی عمر اکرمہ یہ اسی طرح یکرمنی پہلا جملہ جو ہے یکرمنی عمر یہ شرط، اور اکرمہ یہ فعل و فاعل مفعول بھی جزا، تو شرط اپنے جزا سے مل کر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مضاف الیہ ہوا، نہ مضاف کا نہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملے اس میں خبریہ ہوا۔ وما وهو لا يستعمل الا في غیر ذوی العقول، تقدیری بات نکالیں گے کہ ومنها ما، اور یہ مبتدا خبر سے مل کر جملے اس میں خبری ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے وهو لا يستعمل الا في غیر ذوی العقول، وہ مستانفہ وہ مبتدا لا يستعمل فعل مضارع منفی مجهول، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ذوالحال غالباً حال، اور اس کے بعد ہے الا حرف استثناء، اور فی غیر ذوی العقول، فی حرف جر غیر مضاف ذوی العقول ذوی مضاف الیہ مضاف، اور العقول مضاف،
مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا فی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا فعل کے، یستعمل جو فعل ہے اس کے متعلق ہو جائے گا، فعل اپنے لا یستعمل فعل اپنے فاعل نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوا مبتدا کیا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آگے مثال کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ مثال مبتدا محذوف اور نحو مضاف ما تشتری اشتر، یہ شرط و جزا کر مفسر بن جائیں گے، اور اس کے بعد آئے حرف تفسیر، اور ان تشتری الفرس اشتری الفرس، یہ بھی شرط و جزا کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف، اور ان تشتری الثوب اشتری الثوب، یہ شرط و جزا مل کر بن جائے گا معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مضاف الیہ ہوا، نہ مضاف کا نہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ایون، تو اس کی تقدیری بات نکالیں گے، ومنھا ایون، اور یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے وہ لا یستعمل الا فی ذوی العقول، یہ اس جملے کی ترکیب پہلے آ چکی ہے تو اس کو دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہے وتلزم الاضافۃ، فعل تلزم فعل فاعل مفعول به، اور الاضافۃ اس کا فاعل ہے، ہو جو ہے اس کے اندر جو تلزموں کے اندر ہو جو ہے مفعول به، الاضافۃ اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مفعول به تین ہو گیا، فعل فاعل اپنا مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد مثل ایہم یضربنی اضربہ، مثالہ مبتدا محذوف اور مثل مضاف، ایو یہ شرطیہ لازم الاضافت ہے، اور ہم مضاف الیہ، تو ایون مضاف اور ہم مضاف الیہ، یضربنی فعل اور اس کے اندر جو ہے پوشیدہ فاعل اور مفعول بھی اس کے اندر بھی ہے، تو یہ یضربنی یہ فعل و فاعل مفعول بھی ہونے کے ساتھ ساتھ شرط بھی ہے، اس لیے کہ شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ اضربہ یہ فعل و فاعل مفعول بھی جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر مفسر، آئی حرف تفسیر۔ اس کے بعد ہے ان یضربنی زید، یہ پورا جملہ جو ہے شرط بن جائے گا، اضربہ اس کی جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف، اور ان یضربنی عمر اضربہ، یہ پورا جملہ جو ہے شرط جزا مل کر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ مثل کا مضاف الیہ بنے گا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کے بعد مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ اس کے بعد ہے ومتا، تقدیری بات نکالیں گے، ومنھا متا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، وہو للزمانی، وہ مبتدا، للزمانی جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر خبر۔ اس کے بعد ہے مثل متا تذهب اذهب، مثال کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، متا شرطیہ، تذهب فعل، انت ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر شرط بن جائے گا، اور اذهب یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، ان شرطیہ، تذهب فعل و فاعل، اليوم مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر شرط، اور اذهب اليوم یہ پورا جملہ جزا بن جائے گا، شرط اپنے جزا سے مل کر معطوف علیہ ہوا، پھر وَإِن تَذْهَبْ غَدًا أَذْهَبْ غَدًا، یہ پورا جملہ جو ہے شرط جزا مل کر جو ہے معطوف اپنے معطوف سے مل کر جو ہے تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مضاف الیہ، مثل مضاف کا، مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوا، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔